السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکى. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مکتبہ احمدیہ سامرود فیس بک پیج پر اتوار لائیو پروگرام نشر کیا جا رہا ہے. آج کے اس پروگرام کا عنوان کینہ، کپٹ اور اس کے نقصانات. آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی قد افلح من تزکا. اللہ کے رسول اللہ رب نے ارشاد فرمایا یقیناً افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کا صفایا کر لیا، تمام قسم کی برائیوں سے، تمام قسم کے فساد سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، ان ساری چیزوں جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم کہ یقیناً ابرار اور نیک لوگ نعمتوں میں اور فجار جہنم میں. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جو بات نقل کی، واضح کی، وہ یہ ہے، بہت ہی جامع اور معنی بات کہی کہ ایک مومن اور نیک انسان دنیا میں وہ جنت میں ہوتا ہے. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اس کا نفس، اس کا دل کینہ، کپٹ، بغض، حسد، ان ساری چیزوں سے پاک ہوتا ہے. جب انسان کے نفس کے اندر، دل کے اندر کینہ، کپٹ بھر جاتا ہے، حسد، عداوت بھر جاتی ہے، اور اس کا اپنے نفس سے کنٹرول ہٹ جاتا ہے، تو انسان فاجر و فاسق بن جاتا ہے. جب انسان فاسق و فاجر بن جاتا ہے تو اس کی دنیا برباد ہو جاتی ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنت حتی تحابوا، کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرے۔ محبت اور کینہ یہ دونوں تضاد ہے، ان دونوں کے اندر کبھی یکسو نہیں ہو سکتا، یعنی جہاں کینہ وہاں محبت، جہاں محبت وہاں کینہ کبھی نہیں آ سکتا۔ اگر محبت ہے تو کینہ دور، اور کینہ ہے تو محبت نہیں آ سکتی۔ اور محبت کرنے والوں کے تعلق سے کیا ہی بہترین بات کہی گئی کہ محبت کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنہ بسلام، رواه ترمذی، کہ سلام کو عام کرو، بھوکو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب دنیا سو رہی ہو تب اٹھ کر کے نماز پڑھو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث سے دو باتیں لینی ہے۔ افشوا السلام، پہلی بات سلام کو عام کرو۔ سلام انسان اس وقت کرے گا جب اس کا دل صاف ہوگا۔ آج انسان دوسرے انسان کو سلام کرنے سے کتراتا ہے، اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دل کے اندر کینہ بیٹھ چکا ہے، آج اتنا کینہ کپٹ ہمارے دل بیٹھا ہوا ہے، ہم کسی دوسرے بھائی کو ہم سلام تک نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ سلام اسی وقت ہو جب کینہ دور ہوگا، کینہ ہوگا تو سلام نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز کے اندر وصل الارحام، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صلہ رحمی یعنی معاملات کو اچھے کر لو، تعلقات کو مضبوط کر لو، کینہ حسد بغض کو دور کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، حسد نہ کرو اور آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور آپس میں ہو جاؤ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی ہو جاؤ۔ آپ غور کیجئے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف الفاظ سے حدیث کو بیان کیا، اس کے دو الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس میں کہا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو۔ یہ حسد بھی ایک طرح کا کینہ ہی ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف کوئی بھی کسی طرح کی اگر نفرت پیدا ہو جاتی ہے وہ حسد کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور حسد جس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ حسد انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیا بھی خلاص و برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو ایسی مہلک مرض ہے کہ انسان کے اعمال جب انسان کرنا چاہتا ہے تو نیک اعمال بھی انسان نہیں کر پاتا ہے۔ تو حسد یہ کینائی کا ایک حصہ ہے، اور بغض یہ وہی کینائی ہے جس سے دوسرے الفاظ میں بغض بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض نہ رکھو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور کہا اللہ کے بندے ہو جاؤ اور بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کیا بہت بڑی بات کہہ دی کہ اللہ کے بندہ انسان جب بن جائے گا اور آپس سے بھائی بھائی ہو جائے گا تو کبھی آپس سے کینہ کپٹ نہیں رکھیں گے۔ آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلم شریف کے الفاظ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرَاعَةِ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ہر دفعہ حدیث کے راوی لیس الشدید بالسراعہ، کہ بہادر اور مضبوط وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو کر لے غصے کے وقت۔ اس حدیث سے استدلال ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جب کینہ کپٹ آ جاتا ہے، بغض آتا ہے اور غصہ اس وقت آتا ہے جب انسان کے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے، تب جا کر اپنے ایک مسلمان بھائی کو بلا وجہ انسان غصے کرتا ہے، تو اس وقت اگر وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی حقیقی معنوں میں بہادر ہے۔ مسلم شریف کے الفاظ۔ محترم سامعین، کینہ ایک ایسی چیز ہے
جو انسان کو غیبت کرواتی ہے. آج سب سے زیادہ مسلمان دوسرے مسلمان غیبت کرتا ہے اور اس غیبت کا ذریعہ یہ کینہ کپٹ ہے. جبکہ اللہ رب العزت فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے. أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اس کا بھائی کوئی مسلمان بھائی مر جائے اور اس مردہ بھائی کا گوشت اس کے جسم سے نکال کر کھانا پسند کرے گا. فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے کہا تم یقینی معنی میں اس کو ناپسند کرو گے. تو دیکھیے غیبت کو اس مرے ہوئے کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے. اور غور کیجئے جب ہم کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اس کے خلاف کسی بھی طرح کی بات کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اس کے مردار جسم کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کینہ انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. آج یہ 15 شعبان کی رات حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ صحیح الجامع میں اللہ البانی نے نقل کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا اور کہیں صحیح لغیری قرار دیا، یعنی اس روایت کو محتج بھی قرار دیا ہے. اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین تمام مومنین کی بخشش کرتا ہے اور کفار کو مہلت دیتا ہے. پہلے الفاظ مومنوں کی مغفرت کرتا ہے اور کفار کو مہلت دیتا ہے، اور آگے الفاظ فرمایا سوائے ان لوگوں کے جن کے دل کے اندر کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، حسد ہے، ان کے علاوہ سارے کے سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ مومن میں سے، اہل ایمان میں سے جن کے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کو آج 15 شعبان کو مغفرت نہیں ملتی ہے، اللہ کی جانب سے اس کے لیے بخشش نہیں ہے. تو آپ غور کیجئے 15 شعبان کی آج رات آ چکی ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دل کو صاف کیا، اپنے نفس کو صاف کیا، اپنے دل کو جن لوگوں نے جوڑا اور اپنے دل سے کینہ جیسی برے فعل کو نکال دیا، اس بد فعل اور برے اخلاق کو، اخلاق رذیلہ کو دور کیا. بہت کم ایسے ہوں گے، ورنہ خاندانی عصبیت، خاندانی عداوت، یہ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے. اور خاندانی عداوت اتنی زیادہ پنپ رہی ہے کہ نہ جانے کن سالوں سے، نہ جانے کتنی پیڑھیوں سے جو عداوت خاندان میں چلی آ رہی ہے، آج اسی عداوت کو لے کر آج مسلمان جی رہا ہے. جبکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں رسول بن کر آنے سے پہلے ہوا کرتی تھی، یعنی زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتی تھی. خاندان کا جھگڑا، قبائل کا جھگڑا، وہ کہتا ہے میں اونچا، وہ کہتا ہے میں اونچا، اور اس کے دل میں نفرت، اس کے دل میں کینہ. اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ معزز اور محترم ہے، باعزت ہے، تکریم والا ہے جو متقی و پرہیزگار ہے. یا ایھا الذین آمنوا انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کہتا ہے یقیناً ہم نے خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ خاندان اور قبائل کینہ کپٹ کے لیے، حسد اور برتری کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس کو اس لیے بنایا لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ تم فلاں قبیلے سے ہو، تم فلاں خاندان سے ہو، تمہارا یہ فلاں خاندان سے تعلق ہے. تمہاری پہچان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قبائل اور خاندان بنائے ہیں. اس لیے نہیں بنائے کہ تم آپس میں زمانہ جہل طرح سے کینہ کپٹ رکھو، عداوت رکھو، اور خاندان کی خاندان عداوت آج چلی آتی ہے. اگر دادا کی عداوت کسی کے ساتھ ہے تو اس کے بیٹے میں آتا ہے، اس کے بیٹے سے پوتے میں بھی آتا ہے. اور آج سب سے زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ خاندانی عداوت کو
اور جو کینہ کپٹ باپ لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ باپ اپنی اولاد میں وہ کینہ کپٹ ڈال دیتا ہے. ابھی بیٹا سمجھنے کی عمر کو نہیں پہنچتا, ابھی بیٹا تھوڑا بڑا ہوتا ہے کہ باپ شروع پڑ جاتا ہے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا, وہ ایسے ہیں, وہ ویسے ہیں. اس کی صبح سے شام تک, رات سونے تک غیبت و چغلی اور اس کے کینے جو اس کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اپنے بیٹوں میں اڑیلتے رہتا ہے. ہر روز اڑیل کر کے یہاں معاملہ آ پہنچا ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کی نفرت بیٹھ چکی ہے. جب اس کا باپ تو مر جاتا ہے یا بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں اور معاشرے میں آتے ہیں, وہ بھی ویسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں. یہاں تک کہتے ہیں فلاں دشمن سب دشمن ہمارے. دشمن کیا معاشرہ ہے. یہاں پہ فطری چیز ہے, جہاں بہت سارے انسان بچیں گے وہاں کچھ نہ کچھ تھوڑے معاملات ہوتے رہتے ہیں. اسے خاندانی عداوت بنا لینا یا کینہ کپٹ کا ذریعہ بنا لینا یہ انتہائی بیوقوفی ہے, جہالت ہے, نادانی ہے. اگر کوئی انسان پڑھ لکھ کر ایسا کرتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا عالم نہ سمجھے, بلکہ اس کے اندر وہی جہالت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے جو جہالت تھی وہی جہالت اس کے اندر آج بھی پائی جاتی ہے اگر ایسا کرتا ہے تو. اگر وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا ہی علامہ سمجھ لے, وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا جانکار سمجھ لے, وہ اپنا کتنا بڑا دین کا داعی سمجھ لے, اگر وہ اپنے آپ کتنا ہی بڑا باعمل انسان سمجھ لے, اگر اس کے دل میں کینہ ہے اور اپنے کینے کو اپنی اولاد میں ڈیلتا ہے تو اس کی دعوت, اس کی تبلیغ, اس کا عمل, اس کا کارنامہ, اس کا علم سب پر پانی پھر جاتا ہے. کیونکہ وہ دنیا کو سکھلانے گیا ہے کہ کینہ کپٹ نہ رکھے اور اپنے اولاد میں کینہ کپٹ ڈالتا ہے, اسے کینہ کپٹ سکھلاتا ہے, خود بھی کینے کپٹ کے لے کر جیتا ہے. تو کیا فائدہ. یہ نقصانات دیکھیے, ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے, اس کے بعد انسان اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر برا کام کرتا ہے اور احادیث نبویہ کی مخالفت کرتا ہے اور انسان فجار میں شمار ہو جاتا ہے, فاجر و فاسق بن جاتا ہے, اور انسان وہی اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اس کے دل کے اندر بنتا ہے, یعنی جو ذہن و دماغ میں پیدا ہونے والی چیز ہے اسی کو اپنی زبان سے اڑھیلتا ہے. انسان کو دیکھیے, جہاں کہیں موقع ملتا ہے, 2 منٹ 3 منٹ موقع مل گیا, انسان اپنی زبان سے نہ جانے کتنے خرافات بک جاتا ہے, نہ جانے کس کس کی غیبت کر جاتا ہے, نہ جانے کس کس کی برائی کر جاتا ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کی وجہ کینہ ہے, کپٹ ہے. تو کینہ کپٹ اس کو چھوڑ دے, انسان اس کو ترک کر دے, رب کعبہ قسم انسان ایک اچھا اور با اخلاق انسان بن جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانہ جاہلیت کے دشمن اسلام لاتے ہیں, آپ ان سب کو معاف کر دیتے ہیں, اپنے دل کو صاف کر دیتے ہیں. اور آج ہم ایک مسلمان سے کینہ رکھتے ہیں, کپٹ رکھتے ہیں, ایک مومن سے اپنے آپ دل کو صاف نہیں کر پاتے ہیں. ہم کیسے مسلمان, ہم کیسے مومن؟ صحابہ کرام کے آپسی معاملات کیا ہوا کرتے تھے. اسلام کے آنے کے بعد سارے کے سارے عداوت بھول گئے, سارے کے سارے معاملات ختم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے لگ گئے. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو صحابہ کے طریقے پر چلنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں, ان کے منہج کو دیکھا جائے, ان کے طریقہ کار کو دیکھا جائے اور ان کے دل کی صفائی کو دیکھا جائے تو ان کے دل میں کینہ کپٹ موجود ہے اور صحابہ کے راستے پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے فطرتاً انسان کے اندر کچھ چیز اگر پیدا بھی ہو جائے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ خاندانی عداوت کو لے کر بیٹھ جائے. آج تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے, ایک مومن بھائی کا معاملہ تو کیا, اپنے سگے بھائی سے دوسرا بھائی کینہ کپٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے. آج یہاں تک معاملہ پہنچ چکا, اگر کسی بھائی کو مرتبہ ترقی مل رہی ہے, دوسرا بھائی اس سے حسد, جلن اور کینہ کپٹ میں پڑ جاتا ہے. یہی تک نہیں بلکہ آج تو بھائی بہن سے, بہن بھائی سے تک کینہ کرتے ہیں, جبکہ بہن کے لیے بھائی اپنی ساری چیزیں قربان کر تیار ہو جاتا ہے اور ایک بہن اپنے بھائی کے لیے سب کچھ قربان کر تیار ہو جاتی ہے, لیکن معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ بھائی بہن, بہن بھائی کے اندر بھی کینہ پایا جا رہا ہے. یہاں تک ہی نہیں بلکہ کبھی کبھار تو یہاں تک معاملہ آ جاتا ہے کہ باپ بیٹے کے درمیان بھی کینہ ہو جاتا ہے. وہ کس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک باپ کے 2 بچے یا 3 یا 4 یا 5 بچے, جتنے بچے ہو, اولاد ہو, ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کی برائی کرتا ہے
اور یہ دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک باپ دوسرے بیٹے کے سامنے اپنے دوسرے بیٹے کی برائی کر رہا ہے، اس باپ کو نہیں معلوم یہ سارے بھائی آپس میں مل جائیں گے اور مل کر کے سب کچھ باتیں ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ کینہ اپنے بیٹوں سے ہی باپ کو کبھی کینہ ہو جاتا ہے، اس کی ترقی کو دیکھ کر کے اور اس کے آگے کے مرحلے کو دیکھ کر کے۔ تو کینہ کپٹ اتنی بری چیز ہے جو ہمارے پورے معاشرے کو تباہ کر رہا جا رہا ہے، ہمارے اعمال کو برباد کرتا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کے اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے قبول کیے جاتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال قبول نہیں ہوتے، ان میں سے ایک مشرک اور دوسرا وہی جو تعلقات توڑنے والا، کسی حدیث میں آپ سے کینہ کپٹ رکھنے والا، مختلف حدیث کے الفاظ ہے۔ تو آپ غور کیجئے، ہمارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہمارے بڑے بڑے عبادتیں، ہمارے قرآن کی تلاوت، ہمارے اعمال کیا ہوگا جب ہم اپنے آپس میں سے کینہ کپٹ رکھتے ہیں اور ہمارے اعمال ہر سوموار جمعرات کو جو اٹھائے جاتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتے ہیں؟ تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے اور توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں کینہ کپٹ سے محفوظ رکھے، اور ہم جس سے کینہ کپٹ رکھتے ہیں اپنے دل کو صاف کر لے۔ اگر آپ کا بھائی آپ سے کینہ رکھتا ہے، آپ اس سے اپنا معاملات کو صحیح کر لیجئے، آپ صحیح رہیے، اس کے دل میں ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے اچھے بیوار، اچھا معاملہ اس کے دل سے کینے کو صاف کر دے گا۔ اور یہ دیکھا بھی گیا ہے اور آزمائی ہوئی چیز ہے، جب کسی بھائی کے اندر اپنے بھائی کے خلاف کینہ بڑھ جاتا ہے اور ایک بھائی اچھے معاملات کرتا ہے، اس کے کینے کو بھول جاتا ہے، اس کے کینہ کپٹ جو اس کے دل میں ہے اس کو بھول کر کے اس سے اچھے تعلقات کرتا ہے، ملتا جلتا ہے، بات کرتا ہے، ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ خود سدھر جاتا ہے۔ یہ سب دیکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں کینہ کپٹ سے محفوظ رکھیں۔ یا اللہ، آج شعبان کی 15 تاریخ، 15ویں رات تیرے رسول کے فرمان کے مطابق یا اللہ، تو آج مومنین کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں بغض سے بچا، حسد سے بچا، غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، یا اللہ ہماری زبان کو ہمیں صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔